میں جب بھی نا 20 سال اور 30 سال کے بیچ کی آڈینس کو دیکھتا ہوں نا تو آئی گیٹ اسکیئرڈ. اور جب بھی کوئی اسٹیج پہ لڑکا لڑکی کہہ رہے تھے نا موٹیویشنل اسپیکر, میری تو طوطے اڑ جاتے. موٹیویشنل اسپیکنگ جو ہے نا ایک خاص شعبے کا نام ہے, خاص طرح کے لوگ کرتے ہیں. میں نہیں ہوں, میں نے آج تک نہیں کی. ایک دو جگہ سے آفر بھی آئی تھی, میں نے ان سے کہہ دیا کہ ایم ناٹ کوالیفائڈ. دیر از اے سائنس بیہائنڈ دس. موٹیویشن آپ کے 3 کیمیکلز کو ٹریگر کروانے کا نام ہے, اور مجھے اس کیمسٹری کا پتہ ہے, مجھ سے وہ نہیں ٹریگر ہو سکتے. اف اینی تھنگ میں نے اس کے خلاف ایک کیمپین شروع کی تھی 6-7 سال پہلے کہ ہماری قوم کے وہ والے کیمیکل ہارمونز ٹریگر مت کریں, بیکاز موٹیویشن پلس انکمپٹنس ایکولز کیاس. یہ پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے نفسیات کی کتابوں کے اوپر کہ جب تک قوم کمپٹنٹ نہ ہو جائے ان کو موٹیویٹ نہ کر دینا. وی نیڈ پیپل جو کہ آپ لوگوں کی کمپٹنس بڑھائیں. اگر اس سٹیج پہ پاکستانیوں کو کوئی موٹیویٹ کر رہا ہے تو وہ 50-60 سال اور آگے کر رہا ہے اس علاج کو کہ جو ہمیں ابھی کر لینا چاہیے. وی آر سپوز ٹو بی اے لٹل ڈی موٹیویٹڈ لوکنگ ایٹ آور سیلفز. اپنے آپ کو دیکھ کے ہمیں اپنا محاسبہ کر کے اپنے گریبان میں ٹٹول کے بتانا پڑے گا اپنے آپ کو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کہ ابھی خوش نہ ہو جانا تاکہ ہمارے بچے خوش ہو جائیں. کس بات پہ خوش ہیں, ہماری کیا اچیومنٹس ہیں. سو پلیز لیٹس ناٹ. مجھے پہنائیں گے ابھی تو مجھے پہنا دینا, چلیں. سو لیٹ می جسٹ گیٹ ٹو دا کور. مجھے نا جو ایک ہی وین آئی واز کمنگ ہیئر, میں ابھی پہنچا ہوں اسلام آباد سے سیدھا, تو انہوں نے پوچھا کہ پہنچ گئے. میں نے کہا پہنچ تو گیا ہوں, مجھے یہ بتاؤ واٹ از دا پروفائل آف دی آڈینس, کون لوگ آ رہے ہیں. دس از یوتھ, دس از جسٹ یوتھ. نوجوان آ رہے ہیں پاکستان کے, لڑکے لڑکیاں. میں نے کہا آر یو شیور, کیا ٹاپک ہے آپ کا پتا ہے؟ میں کس کی آیا ہوں ادھر؟ ایتھکس. پتا ہے لفظ سنا ہوا آپ نے, ایتھکس. سو نوجوان, آپ پاکستانی جوان, خاتون اور مرد, آپ کو پتا ہے ایتھکس کا لفظ کا مطلب کیا ہے؟ نام سنا ہوا ہے نا, فیشن کے طور پہ سنا ہوا ہم نے ایتھکس. میں آپ کو نا اگلے 20 منٹ میں تھوڑی سی سرجری کر کے بتاؤں گا, آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ ہمارے ساتھ ایک گیم ہوئی ہے. وی ہیو بین ڈیفراڈیڈ ناٹ بائی اگلے 20-22 سال کی. یہ دیکھیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے. اوکے, سو اب ایتھکس کے لفظ کی نا ذرا سرجری کر لیں تاکہ آپ جب اس سیشن کے بعد جائیں نا تو کوئی واضح فرق آ جائے آپ کے آج میں اور آپ کے کل میں. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کا آنے والا کل آج کے دن سے بہتر نہیں ہے تو ابھی اس کو اسلام سمجھ نہیں آئی. میں مفہوم سنا رہا ہوں, بڑی شدت کی حدیث ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اس طرح کے سیشنز روز پاکستان میں ہر گلی کوچے میں شروع ہو گئے ہیں, جس طرح کہ آج آپ لوگ کر رہے ہیں. مجھے اس بات کا رونا ہے. یہ گریس میں ہوتا تھا جب الیگزینڈر فوجیں کر رہا تھا نا, دوڑا رہا تھا دنیا میں, تو اس نے اس طرح کے ایمفی تھیٹرز کھول کے اس طرح کے سیشن شروع کروا دیے تھے. یہ تب ہوتا ہے جب کوئی پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے, کسی ایک خاص میسج کو پوری دنیا تک پہنچانا ہوتا ہے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ویئر دا پرابلم از. آئی سی دس پرابلم. آئی واز اسٹڈنگ. میں جب پڑھ رہا تھا نا تو مجھے دماغ کو پڑھ رہا تھا جب, تو مجھے نظر آ گیا تھا مسئلہ. قرآن پاک لکھا ہوا نظر آ گیا تھا مجھے جسم کے اندر. لٹرلی قرآن پاک کی آیتیں نظر آ رہی. میں ابھی سناتا ہوں آپ کو کچھ. یہ جو ایتھکس کا لفظ ہے نا, ایتھکس کا جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو ریپلیس کریں گے آپ. ہمارے پاس زیادہ اچھا لفظ ہے, زیادہ کریکٹ لفظ ہے, کیمیکلی کریکٹ لفظ ہے. جتنا ایتھکس کھیلیں گے اتنا کنفیوز ہو جائیں گے. اس وقت the definition of this word ethics is not coming from your book. برازیل جائیں گے, ایتھکس کی ڈیفینیشن بدل جائے گی. برازیل کے اندر بھی کچھ شہروں میں جائیں گے, ڈیموگرافک بدلے گی, ایتھکس کی ڈیفینیشن بدل جائے گی. سائبیریا جائیں گے کوئی اور ہوگی. پاکستان میں کچھ اور ہے. خیر پاکستان میں تو ہم وہی لیتے ہیں جو اس وقت انگلینڈ میں ہے, ایتھکس کی ڈیفینیشن. ہم اپنی تو لے ہی نہیں رہے نا. It is very ethical to be gender sensitive to the definition of the genders what America is calling genders now. It's ethical. اتنی بڑی کنفیوژن ہے میرے پاکستانی مسلمان جوس کے اندر کہ میں ان ڈیفینیشنز کو اڈاپٹ کر لوں کہ جو میری اس کتاب کے ہی خلاف ہیں. وہ ایتھیکلی کریکٹ ہیں. کینیڈا میں ایتھیکلی کریکٹ ہے. ایک 8 سال کا بچہ کہے کہ امی میں لڑکی فیل کر رہا ہوں, پلیز میری سرجری کروائیں. اٹ از ایتھیکلی کریکٹ ناؤ. دیٹس ایتھکس. وی ڈونٹ ٹیک دا ہیومن ڈیفینیشن آف ایتھکس. کبھی بھی مت لے لینا. کسی انسان کی ضرورت اور مجال نہیں ہے کہ وہ ایتھکس کو ڈیفائن کرے, وہ اخلاقیات کو ڈیفائن کرے. یہ بیسس ہے میرے مسلمان اور انسان ہونے کا تقاضا ہے کہ جس نے مشین بنائی ہے اس کا مینول اٹھا کے لے کے آؤں گا میں. ہر بندہ فیشن کے طور پہ ایتھکس کا لفظ استعمال کر رہا ہے, مائکرو فون پکڑ کے. اتنا بڑا سوال ہے نا اس مائکرو فون کا, کسی کنفیوژن میں مت آ جائیے گا. دس ورڈ ہیز مینی میننگز ڈیپینڈنٹ آن کہ کدھر بولا آپ نے ایتھکس کا لفظ. میں کینیڈا میں ہوتا ہوں, 50 ایسے لفظ ہیں جو میں پاکستان میں بول سکتا ہوں, کینیڈا میں بول ہی نہیں سکتا. لا سوٹ ہو جائے گا میرے خلاف.
because it's not ethically correct. So اتنی بڑی کنفیوژن میں آپ لوگ ابھی آنے والے ہیں ابھی, اسپیشلی گرلس. غور سے سمجھیں اس بات کو. آپ کو صرف ایک حدیث سنانے آئے ہیں ادھر میں, تاکہ آپ یہ ایتھکس کو پوری طریقے سے بہا دیں اور کریکٹنیس کے اوپر لے کے آئیں, اپنے آپ کو کریکٹ کریں. ہماری پچھلی 2 نسلوں سے ایک جملہ نہیں بولا گیا, بس وہ جملہ میں بولنے آیا ہوں. ایک جملہ بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے, ڈر لگ رہا. اتنا میجر قسم کا ریزسٹنس مجھے آ رہا نا, مجھے کیا کسی لبرل سے وہ آنا یا کسی مولوی صاحب سے آنا ریزسٹنس, مجھے کوئی ریزسٹنس کہیں سے نہیں آتا. I actually like the liberals, I like the Maulvis. میں بھی آتا ہوں, ابھی بلڈ کرتا ہوں. اگلے 3 منٹ میں سمجھ آ جائے گی. اگر ابھی بتایا تو دماغ کی کچھ نسیں جو ہے نا وہ پھٹ جائیں گی. ابھی بتانے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے, نبی علیہ السلام نے کیسے ریزریکٹ کیا تھا. آپ کے سمجھتے ہیں مکہ کے اندر جاہلیہ کے دور میں ایتھکس نہیں تھی؟ خدا کی قسم تھی. ایتھکس تو مکہ کے اندر بھی تھی, ان کے اپنے رولز تھے, اسی کو ایتھکس بولتے ہیں. غور سے سمجھیں, بغیر کسی کتاب کے بھی مکن جو کلچر تھا وہ ایتھیکل کلچر تھا. جو بھی ایتھکس تھی ان کی ایتھکس تھی. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک جملہ کیا ہے جو امی اور ابو سے بولا نہیں جا رہا, اسپیشلی ابو سے نہیں بولا جا رہا. بس ایک جملہ نہیں بول سکتے. جب بچہ 12-13 سال کا ہوتا ہے اس کو ایک جملہ بتایا جانے سے ڈر جاتے ہیں, خدا کی قسم ڈر جاتے ہیں. اور اس جملے کے بولنے کے ڈر کے پیچھے اللہ نے کہا تھا اتقوا اللہ, کہ صرف اللہ سے ڈر, مت فکر کر, صرف اللہ سے ڈر, کسی اور کی فکر نہ کر, صرف اللہ سے ڈر. وہ جملہ پتہ کیا ہے؟ اتنا آسان سا جملہ بولا نہیں جاتا اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو کہ بیٹا میں تجھے بتاتا ہوں اصلی کامیابی کیا ہے. غریب بھی مرے گا نا, لاچار بھی مرے گا, تو کامیاب مر سکتا ہے, مگر کچھ ایسی چیزوں کے اوپر کمپرومائز نہ کر جائیں. چاہے تو بھوکا رہے, کوارا رہے, تو ریڑی والے بھی کہیں کہ یار تو ہم سے پیسے لے لیا کر, تب بھی ایک چیز پہ کمپرومائز نہ کریں کہ اصول صرف اللہ کے, اور کہیں پہ بھی اصول توڑنے نہیں دینے تمہیں. تو ہے وہ فائٹر, اللہ تعالیٰ نہ بچا دینا, یہ بھی اصول توڑ دیں. میں نے آپ سے کہا نا تالی خوشی پہ بجائی جاتی ہے, ہم کس بات پہ خوش ہو رہے ہیں؟ اپنے اندر جھانکے, آپ کو پتا ہو خدا کی قسم میرے اور آپ دونوں کے اندر ڈالر سائن لگا ہوا ہے. ادھر ہم سب کے اندر یہاں پہ ڈالر سائن لگا ہوا ہے. آپ بھی ڈالر والا لڑکا ڈھونڈ رہی ہیں اور آپ اپنے اندر دوسرا ڈالر والا لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون مجھے ڈالر دے گا. سکسیس کی ڈیفینیشن میرے باپ اور میری ماں نے, ان کے اماں اور ان کے ابا نے, اور ان کے ابا نے یورپ سے لی ہوئی ہے. اور اس ڈیفینیشن آف سکسیس کو جب چیلنج کریں گے, ایتھکس کا مطلب بدل جائے گا. جتنی بھی ڈیفینیشنز کی سرجری کریں گے نا ایتھکس کی, اس وقت سارے کی ساری اس ڈالر سائن کے گرد طواف کر رہی ہیں. جتنا مرضی غور و فکر کرے مفکر اس وقت یورپین, once he goes down, آدھے گھنٹے کا غور کر لیں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا ایتھکس کی ڈیفینیشن اصل میں کیپٹلسٹک ہے. وہ جملہ نہیں بول سکتے کہ بیٹا پیسے کے پیچھے نہیں جانا, پیسہ تیرے پیچھے آئے گا. پیسہ, سکسیس جو ہے نا وہ اٹریکٹیو ہے, سکسیس کے پیچھے نہیں جاتے. If you are attractive, success will come to you, don't worry. مگر وہ ڈیفینیشن آف جو سکسیس ہے نا, وہ میرے ابا کی طرف سے ان ارمانوں میں, اماں کی طرف سے ان آنسوؤں کے اندر سے ٹپک رہی ہے, میرے اندر بھی ابھی. آپ کے سمجھ رہے ہیں صبح اٹھتے ہوئے میں نے کون سے کپڑے پہنے, کہاں سے آیا تھا؟ اس آرکیٹائپ, اس سکسیس کی ڈیفینیشن سے آیا تھا. آپ لوگوں کی ایکلیمیشن سے آیا تھا. کہ زیادہ تر لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یہ ٹھیک ہے میں وہ کروں گا, یہ ایتھکس. اس وقت جس وقت ایک پاکستانی مسلمان لڑکی نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا نا, بیٹے سے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے جب کہا تھا, نبی علیہ السلام نے چاپ فرمایا کہ تو مسلمان ہی نہیں ہے جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کو سینٹرل پلر نہیں دے گا, اپنی ماں سے بھی اوپر, اپنے بچے سے بھی اوپر, اپنے مال سے بھی اوپر, تب تک تو تجھے اسلام ہی نہیں آیا. اسی وقت ڈیفینیشن, باقی کی ساری ڈیفینیشنز آف رائٹ اینڈ رانگ کریش کر گئی. اتنا کوئی پٹا دیا نا اس کانسیپٹ کو پاکستان میں ہم نے کہ اگر میں جملہ بولوں گا آپ بولیں گے, اور آپ کے ذہن بھی کہہ رہے ہیں, اس وقت بھی کہہ رہے ہیں, مجھے پتہ ہے نا نفسیات کا, کہ سر یہ تو بڑی کلیشے قسم کی بات ہے. اتنا بڑا کلیشے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہم اپنے ماں اور باپ اور مال اور کسی بھی چیز سے زیادہ عزیز ہم رکھتے ہیں. کوئی بھی نہیں رکھتا. سر جس ٹائم آپ کسی بھی موقع پہ اللہ کا اصول توڑ رہے ہوتے ہیں, وہاں یہ آیت اور یہ حدیث ٹوٹ رہی ہوتی ہے. اور ہم روز کئی اللہ کے اصول توڑ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اس وقت اس چیز کو عزیز رکھتے ہیں کہ جو کاؤنٹر ٹو اللہ عز و جل یہ اصول ہیں یا نبی علیہ السلام کی سیرت ہے. ہم روز کے کم از کم 100 دفعہ ایسے گناہ کرتے ہیں روز. مائکرو ایگریشنز بولتے ہیں, مائکرو ایگریشنز اگینسٹ اسلام. اور موقع آتا ہے تو پاکستانی مسلمان, آپ کو بھی پتا ہے, میجر کرائم بھی کر جاتا ہے, میجر کرائم بھی کر جاتا ہے, اور جسٹیفائی کرتا ہے اکیلے میں توبہ کر لوں گا. ہم سب کو پتا ہے کہ ہماری لائن آف کمپرومائز کیا ہے. اس لیے جب بھی کوئی لفظ مجھے بولتا ہے نا کہ سر ایک ایتھکس کے اوپر سیشن ہو یا ایتھیکل بیہیویئر ہونا چاہیے, ہم تھنکنگ سب سے پہلی کمپرومائز اس ڈیفینیشن میں کی ہے. یہ لفظ مسلمانوں کا ہے ہی نہیں ایتھکس. We have a way bigger word. You know what that word is? اب بتاؤں آپ کو, اب سمجھ آئے گی. اس ورڈ کا نام ہے morality. 50,000 ڈیفینیشن آف ایتھکس نکال لیں, چینج کر لیں, ایتھکس ہی رہیں گی.
مورالٹی کی ڈیفینیشن نہ آپ چینج کر سکتے، نہ میں، نہ گورا، نہ کالا، نہ حبشی، نہ فرانسیسی، نہ روسی، کیونکہ وہ اللہ نے فطرہ میں ڈال دی ہوئی آپ کے اور میرے. قرآن تو خالی اس فطرہ کو لاؤڈ سپیکر دے رہا ہے. ایک چھوٹا سا نوٹ پیڈ رکھنا شروع کریں اپنے پاس بس، اور روز لکھنا شروع کریں آج کتنی دفعہ میں نے کمپرومائز کی اپنے اوپر. کسی کو مت دکھائیے گا کہ میں نے آج کتنی دفعہ یہ آیت توڑی ہے، یہ حدیث کے اوپر کمپرومائز کر گیا ہوں، کہ نہیں یار ڈر گیا تھا یا لالچی ہو گیا تھا. دو ہی چیزیں ہیں، یا لالچ میں نے کمپرومائز کیا اللہ کو، یا پھر ڈر کے. لڑکے زیادہ تر لالچ میں کر رہے ہیں، اور لڑکی زیادہ تر ڈر کے. دیٹس اٹ. لالچیاں آپ کو بھی ہیں، فکر نہیں کریں، مگر اوور آل اسٹیٹسٹکس یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو ڈرا کے ہم غیر مسلم کر رہے ہیں، اور آپ کو بہکا کے غیر مسلم کر رہے ہیں، بہلا پھسلا کے. کسی گھوڑے سے خدا کا واسطہ ایتھکس کی ڈیفینیشن نہ لے لیں، یہ لفظ ڈیلیٹ کریں. یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ نئے نئے لفظ نکالتا رہے. مورالٹی اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں، نبی علیہ السلام خود بتا رہے ہیں. ایتھکس کی ڈیفینیشن گوروں کو بھی پتا ہے کہ ہر 10 سال بعد چینج کر رہے ہیں، ان کو خود بھی پتا ہے. They are not even convinced themselves. Temporary ایک کہتے ہیں نا ایکولیبریم اسٹیٹ کو جسٹن ٹروڈو بھی اس وقت مینٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی جو بائیڈن نے سائن کر دیا نا نئے ایتھیکل ڈاکیومنٹ پہ، 10 دن ہوئے نا، 15 دن ہوئے. دا بگیسٹ پاسبل بلو ٹو دا اولڈر ڈیفینیشن آف ایتھکس کر دیے نا اس نے. ہم بھی کر دیں گے، فکر نہیں کریں. لا تو پاکستان میں بھی یہی ہے، اس نے خالی سائن کیے ہوئے، ہم نے خالی ایکٹ ڈالا ہوا ہے، گرے ایریا چھوڑا ہوا ہم نے. پاکستان میں بھی لڑکے سے شادی کر سکتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے. دوسرے کو بالی ایکس ڈکلیئر کروانا ہے ہم نے. ڈیفینیشنز آف ایتھکس صرف اور صرف میری اور آپ کی، چلی میں بیٹھے ہوئے ایک بندے کی بھی وہی ڈیفینیشن آف مورالٹی ہے، اور ہم نے ڈیفینیشن آف ایتھکس ڈال کے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیا. کس سے؟ اپنے ایمان سے. اب میں آپ کو وہ حدیث پوری سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میری روح کیوں کانپ جاتی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نبی السلام نے جب حدیث بتائی نا، کیا عمر کوئی بھی انسان تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سینٹرل پلر اللہ اور اس کے رسول کا رکھتا ہو. کیا مطلب یا رسول اللہ؟ نبی السلام نے کہا کہ اب تو اپنے ماں، اپنے نفس، اپنی ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے بچوں، اپنے مال، کسی بھی چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں رکھتا تو ایمان نہیں آیا تیرے اوپر. اور اوپننس اور ٹرانسپیرنسی دیکھیں نفس کی. تزکیہ یہ ہوتا ہے کہ عمر خطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں آپ کو، اپنے بچوں سے بھی، مگر اپنے نفس سے زیادہ تو عزیز نہیں رکھتا میں. تو نبی السلام نے شاہ فرمایا کہ عمر تب تک ایمان تکمیل پہ نہیں پہنچے گا. عمر خطاب پھر اگلی دفعہ دوبارہ اگلی مجلس میں آئے اور کہا یا رسول اللہ اب میں آپ کو اپنے نفس سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں. یہ 24 گھنٹے میں کیا ہوا تھا ذرا سوچیں، کیا ہوا تھا؟ یہ پاکستان میں کیوں دو نمبری چل رہی ہے کہ پیار محبت کی یہ حدیث ہے. یہ پیار محبت کی حدیث نہیں ہے. 24 گھنٹے میں پیار ہو گیا تھا. انہوں نے کیتھارسس کیا، جا کے کیتھارسس پڑھیں صحابہ کی سیرت، آپ کو پتہ چلے کہ ایسی کیا چیز ہے جو مجھے میرے نفس اور میرے نبی کے بیچ میں ڈیفینیٹو ڈیفینیشن نہیں دے رہی، کلیئر بلیک اینڈ وائٹ ڈیفینیشن نہیں دے رہی کہ میرا نبی اوپر ہے، میرا نفس نیچے. یہ عشق کی داستان نہیں تھی، یہ قربانی کی داستان تھی. کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جب نفس کی باری آئے گی تو کئی جگہ پہ کچھ ایسی چیزیں اسلام کی بھی کمپرومائز کر سکتا ہوں. یہ کیتھارسس کر کے واپس آئے ہو کہ اب نہیں کمپرومائز ہونی، چاہے میرا کچھ بھی نقصان ہو رہا ہو اسلام کے لیے کافی ہے، میرا کوئی بھی فائدہ ہو اسلام کے لیے قربان ہے. یہ لیول تھا جس سے ریئل ایتھکس، دا ٹرو ایتھکس، اسلامک ایتھکس ڈیفائن ہو رہی تھی. آپ بتائیں کدھر کدھر ہم نے قربانی دینی ہوتی؟ ہم سب کو پتا ہے ہم قربانی نہیں دے سکتے، پبلک میں شاید پھر بھی دے دیں، اکیلے میں نہیں قربانی دے سکتے. حسین علیہ السلام نے کہا کہ مومن صرف تنہائی کا مومن ہے. اب پبلک میں تو سارے مومن ہوتے ہیں، تنہائی کے اندر پتہ چلتا ہے کہ تو جب اللہ تیرا رب اکیلا ہوتا ہے تو اپنا کیتھارسس کر سکتا ہے. وہ 24 گھنٹے ذہن میں لائیں جب عمر بن خطاب جا کے واپس آ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اپنا نفس قربان کر کے آیا ہوں، اپنا نفس قربان ہے، اب میری کوئی بھی خواہش آپ کے چارٹر سے ٹکرا نہیں سکتی. اب آئیں واپس پاکستان میں، کیونکہ میں بھی پاکستان ہوں، آپ بھی پاکستان ہیں. ہماری ساری کی ساری ڈیفینیشن آف سکسیس جو ہے نا وہ اسلام سے مبرہ ہے. ہم تو کسی کو پیسے دیتے وقت بھی پہلے سوچتے ہیں پہلے اپنے کتنے رکھ لوں بعد میں کسی کو دوں. سب سے پہلے نفس آتا ہے پھر اللہ آتا ہے. میرے کو ساتھ تھے، یمنی تھے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کریں. میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ صدقہ، زکوٰۃ تو ہمیں پتہ ہے، صدقے کی کیا لمٹ ہے؟ کہتے ہیں صدقے کی تو سب سے، زکوٰۃ پہ تو پھر بڑے مسائل ہیں علماء کے فقیہی اور فرقوں میں. صدقے کی تو سب کو پتہ ہے کلیئرٹی کیا ہے نا. صرف کیا کلیئرٹی ہے صدقے کی؟ کہتے ہیں صدقہ اتنا دو جتنے پہ تکلیف شروع ہو جائے.
کہ دیتے وقت جب اتنی لمٹ دینا شروع کریں کہ آپ کا دل بیٹھنا شروع ہو جائے کہ وہ اتنے دینے لگاؤں، وہ صدقے کی منیمم لمٹ ہے. اللہ پہ احسان کرے ہو کیا 10 روپے دے کے؟ میں نے یہ حدیث سنا، یہ کراچی میں سیشن ہو رہا تھا تو آگے سے ایک آنٹی کھڑی ہو گئی، کہتی اللہ کے نبی اسلام نے کہا کھجور کی ایک کھجور بھی دینی پڑے نا تب بھی دیں، آپ کے کہنے بڑے بڑے صدقے دیں. اندر کہا نا نفس خود ہی باہر آ رہا تھا. سر اس بیچارے کے پاس کھجور ہی تھی، اس لیے نبی اسلام نے کہا تھا کہ تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کھجور ہی دے دے. جو اس کے رات کا کھانا ہی بیچارے کا کھجور تھا. ہم نے بڑی بڑی محل بنانے کے بعد بھی کھجوریں صدقے میں دینی ہیں. اور سمجھے نفس کو کیسے قابو کرنا ہے. یہ ایتھکس جو ہے نا گورے کی، یہ نفس کو قابو نہیں کرتی بلکہ نفس پروری کراتی. کیسے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایتھکس کی کرنٹ سینٹرل ڈیفینیشن ہے. اف یو آر ایکسپٹڈ اینڈ اکلیمڈ اینڈ اپرووڈ اینڈ ویلیڈیٹڈ بائی دا پیپل یو آر ایتھیکل. الٹ چکا چلا دیا. اور اسلام میں کہہ رہا ہے کہ لوگ سارے تیرے خلاف ہوں گے، سب کہہ رہے ہیں یہ کام غلط ہے، مگر اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو پھر بھی کرے گا. ہائیلی ان ایتھیکل، ہائیلی ان ایتھیکل. بتاتا ہوں اس کا ثبوت. کینیڈا میں اس کا ثبوت مل رہا ہے، یورپ میں ثبوت مل رہا ہے اس وقت. اگر میں کینیڈا میں کہہ دوں کہ لا شیطانی لا ہے تیرا کہ 8 سال کا بچہ اپنی جینڈر سرجری کروا سکتا ہے، 8 سال کا بچہ کہ میرا جینڈر میل سے فیمیل کر دو، سرجری ہو جائے گی اس کی. یہ شیطانی لا، یہ ان ایتھیکل ہے ان کینیڈا، مگر ایتھیکل ہے ان اسلام ہے. اور اسلام نے آگے کہا یار یہاں تک تو ابھی تو کرسچن نہیں پہنچ گئے تھے ساحل میاں، اگر تو مسلمان ہے تو تو کیا کرے گا؟ تیری تو میں سپرلیٹو ڈگری بناتا ہوں ایتھکس کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کیا کرو گے؟ خالی بولو گے نہیں، کینیڈین گورنمنٹ کو ہاتھ سے پکڑو گے. گورنمنٹ کو وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، پاور پکڑ جا کے اور گورنمنٹ کو پکڑ کے. کیا 2 نمبر شروع کیے تو نے؟ ہاتھ سے پکڑ. یہ ہے تیری ایتھکس. خیر الامہ آپ ہیں، آپ لوگوں کے بچے، آپ لوگوں کے بچے، آپ لوگوں کے ہونے والے بچے کہ جن کو ٹریننگ دینی ہے کہ بیٹا اسلام میں پہلے ہاتھ سے پکڑنے کا حکم ہے، گوروں میں پہلے دل سے برا جاننے کا حکم ہے. میسلوز ہائرارکی دل سے پہلے برا جانو، پہلے دل سے برا جانیں گے. آپ سب کی میری بھی ٹریننگ ہوئی تھی کہ پہلے برائی کو دل سے برا جانو گے تب کچھ لکھو گے، کچھ بولو گے. جب لکھو گے بولو گے تو پھر کوئی آگے جا کے ہاتھ سے برا جانو گے نا، ہاتھ سے پکڑو گے. پہلے لوگوں کو ترغیب کر دو، نہیں مانتے ڈھیٹ ہو گئے تو 2 لگا دو. یہی ہے نا ہماری ٹریننگ. اور نبی اسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی برائی دیکھو ہاتھ سے پکڑ لو. یہ تو یورپین ایتھکس کے خلاف ہے. ایکچولی ان لاٹ آف کنٹریز یہ تو کامن سینس کے خلاف بات ہے سر، کہ جب برائی دیکھیں گے ہاتھ سے پکڑ لیں گے، پہلے دعوت دے دیں گے. ہے نا؟ سوچا نہیں کبھی آپ نے؟ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہی ہے نا تفریق میری اور ایک پیٹر کی. پیٹر بھی تو بائبل پہ امر بالمعروف ہی کرتا رہا ہے نا ساری عمر. پال بھی تو. ساحل ادیم اور پال اور پیٹر میں کیا فرق ہے کہ وہ دل میں برا جانتے ہیں اور پھر دعوت دیتے، اور ہم سب سے پہلے ہاتھ سے پکڑ لیتے کہ نہ برائی نہیں شروع ہی نہیں ہونے دیں گے. یہ ان ایتھیکل ہے بیٹا. اس وقت دنیا میں یہ ان ایتھیکل ماڈل ہے، پہلے مانے اس بات کو. اور آپ کے اور میرے گھر میں بھی یہ بات ان ایتھیکل ہو چکی ہوئی ہے. ایکسٹریمسٹ ہاتھ سے برائی روکنا ایکسٹریمزم ہے. اس کو میں بار بار فلپ کر کے دکھا رہا ہوں کہ مطلب جس دن آپ کی بچی لاہور میں کوئی 2 بندے پکڑے ہوں گے نا تو میں دل میں نہیں برا جانوں گا نا، تو آپ چیخے ماریں گے کدھر ہے محمد کا امتی، ہاتھ سے کیوں نہیں پکڑا تو نے؟ یا پھر دل میں برا جان کے نکل لوں؟ دل میں تو وہ بھی برا جان رہے ہوتے جب بچے اغوا کر رہے ہوتے، خدا کی قسم وہ بھی دل میں برا جان رہے ہوتے. وہ اپنے آپ کو ہیرو نہیں سمجھ رہے ہوتے. مجبوریوں کا اور غلط سکسیس کی ڈیفینیشن کا جسٹیفیکیشن دے کے اغوا کرتے ہیں کہ ہماری مجبوری تھی اس لیے کسی کی بچی اغوا کی ہے. میں ابھی کل پرسوں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، یوٹیوب پہ ایک وہ ٹی وی کے کوئی رائٹر ہے، وہ کہتے ہیں یار کراچی میں جو موبائل چوری کرتے ہیں ان کو بھی تو ایمپتھائز کرو، ان کے بھی تو بیچاروں کے حالات ایسے، ان کا قصور نہیں ہے. سوچیں تو صحیح، جب برائی جسٹیفیکیشن کرنے پہ آتے ہیں تو پھر آپ کل ریپ بھی جسٹیفائی کرتے ہیں. آپ بیچارے کا کیا کریں یار، شادی نہیں ہو رہی تھی، ہر بندہ جسٹیفیکیشن پہ بیٹھ گیا. انڈرسٹینڈ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے آتے ہی پاش ہو گئی تھی کرنٹ ڈیفینیشن آف ایتھکس کہ بھائی ہاتھ سے روکیں گے. جی کیا قربان کرنا پڑتا ہے اس کے لیے پتہ ہے؟ اما ابا کے ارمان کہ بیٹا تو اپنی جان جوکھوں میں ڈالنے کے لیے مسلمان ہوا تھا، ہاتھ سے روکنے والا ہے تو. امی نے بھی بتایا مجھے اور ابو نے بھی بتایا بیٹا جب موقع ملے جان بچا کے بھاگ. ہم سب کو پتا ہے بڑا تیز ہے تو بچ کے آ گیا. جب میرے پہ نوبت آئے گی نا تو مجھے وہ جانباز چاہیے ہوں گے. جب میری بچی پہ نوبت آئے گی مجھے وہ جانباز چاہیے ہوں گے جن کی ٹرو ایتھیکل ڈیفینیشن اللہ سے آ رہی ہے. اور لوگوں کے بچوں کی نوبت آئے گی، لوگوں کے ہمسایوں کی نوبت آئے گی کہ کسی کے گھر میں چور آ گیا ہے اور میں بیٹھا ہوں کہ یار بڑا برا ہو رہا ہے بیچارے کے ساتھ، بڑا برا ہو رہا ہے، ان کے گھر چور گھسا ہوا ہے. تو لعنت ہے میرے ایسے مسلمان ہونے پہ کہ جس نے موقع پرستی کے اندر اپنی ڈیفینیشن آف ایتھکس بدلتا ہے. فطرہ کی آواز بتا رہا ہوں، اس کے لیے قرآن پاک کا معلم ہونے کی بھی ضرورت نہیں تھی. فطرہ میں گوروں کو بھی سمجھ آ گئی یہ بات. اسی طرح ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے سامنے نیلسن مینڈیلا کو بٹھایا ہوا تھا نیو یارک کے اندر، بڑے بڑے جرنلسٹ آئے ہوئے تھے.
اور ایک یہودی نے کھڑے ہو کے کہہ دیا, پوری یہودی لابی سائڈ پہ بیٹھے تھے, یوٹیوب کریں, میں نے بھی یوٹیوب پہ دیکھی نا, میری اتنی عمر تو نہیں ہے کہ مینڈیلا کا لائیو دیکھا تھا, آپ بھی دیکھیں. تو یہودی نے کھڑے ہوئے کہا کہ مسٹر مینڈیلا, we have given our blood, sweat, money and effort to the movement against the apartheid force. آپ کو ہم نے آزادی دلوائی ہے پیسے دے کے, بندے دے کے, خون دے کے, اور آپ منہ اٹھا کے یاسر عرفات کے پاس پہنچ گئے. نیلسن مینڈیلا نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اور بڑے اسٹوڈنٹ تالیاں بجا رہے یہودی سارے امریکن, کیا بات درست کی یار, کہ احسان فراموش, پیسے لیتا ہے یہودیوں سے اور فلسطینیوں کی مدد کرتا ہے جا کے. بات تو درست تھی, ایتھیکلی کریکٹ بات ہے. نیلسن مینڈیلا نے کیا جواب دیا؟ غیر مسلم نے کیا جواب دیا؟ ہمیں شرم آنا چاہیے مسلمانوں کو. غیر مسلم نے پتا کیا جواب دیا؟ کہتا اگر آپ نے ایسے بندے کو پیسے دیے کہ جو جس جگہ پہ جاتا ہے اسی جگہ کے اصول بنا لیتا ہے تو پھر غلط پیسے دیے, پیسے واپس کر دیتا ہوں. مگر اگر آپ نے میری سوورنٹی کی اسٹرگل کو پیسے دیے تو یاسر عرفات بھی سوورنٹی کی اسٹرگل ہی کر رہا ہے, وہ بھی پس رہا ہے, اسی طرح کے موومنٹ کے انڈر ہے وہ بھی جس طریقے کے اندر ہم تھے. میں اپریشیٹ ہی کر سکتا ہوں کہ آپ نے ایفرٹ کی تھی. میں تو سمجھ رہا تھا آپ اصول کو پیسے دے رہے ہیں, مجھے کیا پتا تھا آپ کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, سیاست کریں بیٹھ کے. میں وہ بندہ نہیں ہوں جو کسی کے سامنے جاؤں, جس کے سامنے جاؤں اسی طرح کا شکل بنا لوں. I don't change faces based on the person I'm talking to. یہ نیلسن مینڈیلا غیر مسلم سکھا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی مسلمان بچہ ہی نہیں اس طرح کی مثال دینے کے لیے. میری امی اور میرے ابو پاکستان میں, پورے پاکستان 25 کروڑ امی اور ابو کیا سبق دے رہے ہیں کہ بیٹا جیسا دیش ویسا بھیس, جدھر جاؤ پوری طرح کے ہو جایا کرو. یہ سکسیس ہے, ورسٹیلٹی ہے, سی وی کے اوپر لکھا ہوتا ہے ورسٹیلٹی سر, ٹرانسفریبل سکلز.